مہر تاباں سے کوئی کہہ دے، مہر تاباں سے کوئی کہہ دے، وہ اپنی کرنوں کو چن کے رکھ لے، میں اپنے سہرے کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں، میں اپنے سہرے کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں۔ ایسے باعث، ایسے خطیب کا پرمغز، معنی خیز، ولولہ انگیز، فلک شگاف، خطاب نایاب، بیان لاجواب سماعت کرنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ پورا مجمع یہاں سے وہاں تک، آگے سے پیچھے تک اپنی اچھی سماعتوں کا احساس کرائیے۔ بولیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اہل سنت، انجمن غلامان قادری سمری۔ بس ان مصروں کے ساتھ یہ محفل کے قلب و جگر آ رہے ہیں، یہ محفل کے قلب و جگر آ رہے ہیں، لٹانے کو لال و گوہر آ رہے ہیں، اور سنائیں گے ذکر شان شاہ کونین، غلام شہ بحر و بر آ رہے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ منبر رسول پر جلوہ فرما علماء کرام و مشائخ اعظام، جملہ سامعین و حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لائق مبارکباد ہیں کمیٹی کے تمام اراکین جنہوں نے بہترین نظم و نسق کے ساتھ میں یہ پنڈال، یہ مجلس پاک کا انتظام و اہتمام کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج ہم اس عظیم ہستی کا جشن منانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں جو ولیوں کا تاجدار ہے۔ آئیے مجلس پاک کو منور اور بابرکت کرنے کے لیے اور زندگی میں انقلاب لانے کے لیے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک وزد علیہ وعلی آلہ وصحبہ واتباعہ اجمعین۔ یہ وہ مجلس پاک ہے جو منسلک ہے سیدنا محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے۔ آپ کا جب ذکر جمیل ہوتا ہے تو دلوں کو سکون ملتا ہے، دل چاہتا ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی سوانح حیات ذکر ہوتی رہے، ہم فیضیاب ہوتے رہیں، سامعین سنتے رہیں، مسمعین ذکر کرنے والے ذاکرین سناتے رہیں۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، آپ کی پیدائش 400
470 ہجری میں ہوئی ہے، ایک قول کے مطابق 71 ہجری میں ہوئی ہے۔ بَعَلَى كُلِّ حال، بہرحال آپ کی پیدائش جو ہے وہ 470 ہجری میں ہوئی، اور آپ کا وصال اور آپ کا انتقال 561 میں ہوا ہے۔ آپ رضی اللہ تبارک تعالی عنہ کی عمر شریف مکمل جو ظاہری عمر ہوتی ہے انسان کی، وہ تقریباً 91 سال کی ہوتی ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تبارک تعالی عنہ ایک ہمارے لیے آئیڈیل ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تبارک تعالی عنہ ہمارے لیے آئیڈیل کیوں کر ہو سکتے ہیں؟ وہ بائیں طور ہمارے لیے آئیڈیل ہیں کہ انہوں نے جو زندگی گزاری ہے وہ رسول اللہ علیہ السلام کی سنتوں پہ عمل کرتے ہوئے گزاری ہے، اور اللہ کے احکام کو فالو کرتے ہوئے زندگی گزاری ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ آپ وہ اپنے والدین کی بڑا خدمت کیا کرتے تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے لیے حکم دیا ہوا ہے آیے قرآنیہ میں۔ تو غوث اعظم کی زندگی کو ہم پڑھیں، ریسرچ کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، تو آپ اور ہم جب ہسٹری کو پڑھتے ہیں تو یہ سامنے آتا ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تبارک تعالی عنہ کا جو ہم ذکر منانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اور ہندوستان کے مختلف مقامات پر غوث اعظم رضی اللہ تبارک تعالی عنہ کا ذکر ہوتا ہے، آپ کے ذکر کی مجالس منعقد ہوتی ہیں۔ یہ فقط ہندوستان میں نہیں بلکہ دیگر ممالک میں، مثلا مصر ہے، مسقط ہے، عمان ہے، مکہ ہے، مدینہ ہے، عراق ہے، متعدد اور مختلف مقام پر اور متعدد اور مختلف اور متنوع ممالک میں غوث اعظم رضی اللہ تبارک تعالی عنہ کے ذکر کی مجالسیں زمانے سے ہوتی رہی ہیں، اور یہ آج بھی ہو رہی ہیں۔ انشاءاللہ تبارک تعالی عنہ جب تک دنیا باقی رہے گی غوث اعظم کے ذکر کی مجلسیں ہوتی رہیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں کے ذکر کو جو بلند کیا ہے وہ خالق عز و جل نے کیا ہے، وہ این طور کہ انہوں نے خالق عز و جل کی اتباع کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کی ہے۔ آپ رضی اللہ تبارک تعالی عنہ کو اللہ تبارک تعالی نے اتنا بڑا جو مرتبہ دیا کہ ولیوں کا تاجدار بنا دیا، اس کے کچھ رموز اور اسرار ہیں۔ اگر ہم اور آپ اس پہ عمل کریں گے تو ہم غلامان غوث اعظم بن سکتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ اور یہ مجلس پاک کوئی بہوا گیری کے لیے نہیں ہے، یہ تقریباً 13ویں مجلس پاک ہے، سالانہ مجلس پاک، یہ 13ویں شریف ہے، 13واں یہ پروگرام ہے، یہ کانفرنس ہے۔ یہ وقت اس کا مقصد یہ ہے کہ غوث اعظم کی صحیح تعلیمات امت محمدیہ کو معلوم ہو، اور وہ اپنی زندگی میں ان تعلیمات کو شامل کرے، عملی جامہ پہنا کر دنیا بھی بہتر بنا سکے اور آخرت بھی عمدہ ترین بنا سکے۔ فقط یہ مقصد ہے اس پروگرام کرانے کا۔ غوث اعظم رضی اللہ تبارک تعالی عنہ کی زندگی کا ایک پہلو جو ہے جو ہمیں درس دیتا ہے وہ والدین کی خدمت ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تبارک تعالی عنہ نے اپنے والدین کی خدمت کیا، اور والدین نے جو انہیں تعلیم دی اس تعلیم پہ عمل کیا ہے۔ آپ رضی اللہ تبارک تعالی عنہ نے ابتدائی تعلیم اپنے والدین کریمین سے حاصل کی۔ والدین کریمین جو ہوتے ہیں وہ سب سے پہلا مدرسہ ہوتے ہیں
اور اس میں ماں کا سب سے بڑا رول اور سب سے بڑا کردار ہوتا ہے۔ ماں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو موبائل نہ دکھائیں، بلکہ انہیں کہیں بیٹے آپ پڑھیے نا، پڑھ لکھ کر ہی انسان آگے بڑھتا ہے، ترقیاں پاتا ہے اور تقدم حاصل کرتا ہے۔ تو وہیں والد کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے۔ آج کی تاریخ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو موبائل وغیرہ سے دور رکھیں اور بولیں میں آپ کے لیے شاندار چیزیں اور بہترین ویڈیوز لے کر آیا ہوں، ایوری ڈے آپ کو میں سنواؤں گا، اور آپ اچھی اچھی چیزیں اگر لکھنے کے لائق ہیں نوٹ کر لیا کیجئے، ورنہ ذہن نشیں کرنے کے لائق ہیں تو ذہن نشیں کر لیا کیجئے۔ اپنے طور پہ آپ ویڈیوز کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اپنے طور پر ویڈیوز دیکھیں گے تو ویڈیوز میں جو ہے کچھ ایسی ویڈیوز آ جائیں گی جو کہ انسان کو اس کی شہوت پر اور دنیا داری پر برانگیختہ کریں گی اور ابھاریں گی۔ جب بندہ اس میں گرفتار ہو جاتا ہے تو بربادی اور تباہی اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ لہذا آپ جو ہیں وہ اپنے طور پہ ویڈیوز نہیں دیکھیں گے، یہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے، وہ اپنے بچوں کو سمجھائیں اور تھوڑا وقت نکالیں اور خود ان کو ویڈیوز دکھائیں، اپنے طور پر انہیں ویڈیو نہ دکھائیں۔ آج کی ڈیٹ میں یہ امپورٹنٹ ہے، اس کو یاد رکھ کر جائیے گا۔ غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، کیونکہ اس کا وجہ یہ ہے کہ بچہ جب ویڈیوز دیکھے گا تو ظاہر بات ہے وہ کہیں سے کہیں پہنچ سکتا ہے، مقصد سے ہٹ جائے گا۔ آپ اپنے بچوں کی نگرانی کریں، تنہائی میں ہے تب بھی دیکھیں میرا بچہ شریعت کے خلاف تو کچھ کام نہیں کر رہا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی ماں نے نگرانی کی تھی اور آپ کی حفاظت کی تھی، آپ کو سبق سکھایا تھا اور آپ کو یہ بتایا تھا۔ جبکہ ابتدائی تعلیم آپ نے گھر پہ حاصل کر لی اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ بغداد کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ ہماری شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، تو ماں نے درس دیا تھا بیٹے آپ جو ہے نا آپ تشریف لے جائیے گا، لیکن جو اللہ کے قوانین ہیں، اللہ کے اوامر ہیں، ان کی اطاعت کرنا، ان پہ عمل کرنا ہے بیٹا، اور جو منہیات ہیں جو اللہ نے منع کر دیا ہے چیزوں کو ان سے دور رہنا ہے، اور انہی میں سے ایک چیز ہے وہ کذب بیانی ہے، جھوٹ ہے۔ آپ کو بیٹے جھوٹ نہیں بولنا ہے، کوئی بھی حالت آ جائے، کیسی بھی صورت پیدا ہو جائے، لیکن آپ کو جھوٹ نہیں بولنا ہے، کیونکہ جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ یہ سبق سیکھا تھا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ ماجدہ سے، انہوں نے درس دیا تھا، وصیت کی تھی بیٹے آپ کو جھوٹ نہیں بولنا ہے، نکلتے ہیں اب جہاد کے لیے۔ آج کل کئی لوگ جہاد کا میننگ نہ سمجھ پائے، آئیے میں آپ کو اچھی طرح سے جہاد کا میننگ بتاتا ہوں، اور یہاں پر اتنا بتانا کافی سمجھوں گا۔ جہاد کیجئے، جہاد کے میننگ کیا ہے؟ کئی لوگ ہندوستان میں اور ہندوستان کے علاوہ بھی کئی ملکوں میں جہاد کے میننگ نہیں سمجھے۔ ہم بتائیں آپ کو جہاد کے میننگ کیا ہے؟ اس مختصر سے وقت میں جہاد کے میننگ یہ چند قسموں کا جہاد ہوتا ہے۔ ابھی میں آپ کو یہاں پر جہاد بتانا چاہتا ہوں، مقابلہ کرنے کے بارے میں ہے۔ جہاد یجاہد مجاہدتاً و جہاداً، یہ باب مفعلہ کا مصدر ہے، اس کے دو مصدر آتے ہیں، ایک مجاہدہ آتا ہے، دوسرا جہاد آتا ہے۔ اس کی میننگ آتی مقابلہ کرنا۔ کس سے مقابلہ کرنا؟ اس سے مقابلہ کرنا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے وقت میں آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے ساتھ میں ایک شیطان پیدا ہوتا ہے اور ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے۔ جو شیطان ہوتا ہے وہ اس کو غلط راہوں پر لے کر آتا ہے اور فرشتہ اسے درست راہ پر لانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یعنی آپ کو مجاہدہ کرنا ہے،
یہ جہاد کوئی ایک دن کے لیے نہیں ہے، 2 دنوں کے لیے نہیں ہوتا جناب والا، 1 سال کے لیے نہیں ہوتا جناب والا۔ جب تک زندگی باقی ہے تب تک آپ کو مجاہدہ کرنا ہے، اپنے نفس سے مقابلہ کرنا ہے۔ نفس کہے گا برائی کرنا ہے، موبائل میں کئی کھلونے آ رہے ہیں، گیم آ رہے ہیں، ہمارے بچے گیم کھیل کھیل کے اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں۔ بچیاں گیم کھیل کھیل کے زندگی کو تباہی اور بربادی کے دہانے پر لے کر آ رہے ہیں۔ بچوں بدلو اپنی فکر کو، بدلو اپنی عادتوں کو، بدلو اپنے کردار کو۔ تمہاری زندگی اس لیے نہیں ہے کہ تم اپنی زندگی کو گیم کھیلتے ہوئے، ویڈیوز دیکھتے ہوئے اور جن کی کوئی اہمیت نہیں ہے ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے زندگی کو برباد کر دو، اور آخرت میں آپ کے لیے بڑا خسارہ اور خسران ہو جائے۔ غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، وہ ان کی والدہ ماجدہ نے اپنے بیٹے کو بتایا، بیٹے آپ کو جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ غوث اعظم اب نکلتے ہیں تعلیم کے لیے۔ پوری زندگی میں نے آپ کو بتایا نا، یہ مجاہدہ ہے، پوری زندگی ایک جہاد کا ہی نام ہے۔ ایک جہاد وہ ہوتا ہے، کوئی انسان کسی کو تکلیف دے رہا ہے تو تکلیف کے دینے کے لیے پلیز تکلیف نہ دیجئے، نہیں، غلط بات ہے نا، اس سے مقابلہ کرنا ہے، اس سے سمجھانا ہے، پلیز آپ اختلافات نہ کیجئے۔ یہ بھی ایک طور پر جہاد ہے۔ اس کو روکنا چاہیں روک سکتے ہیں، زبان کے ذریعے سے، ہاتھ کے ذریعے سے، یا کم سے کم یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ غلط ہے۔ یہ مجاہدہ ہے نا، جہاد کرنا ہے۔ دوسرا، آپ کو جہاد جو کرنا ہے وہ پوری زندگی کے لیے کرنا ہے، گناہوں سے دور رہنا ہے۔ آپ کا نفس کہے گا بار بار، ارے گناہ کرتی کو نہیں ہو، ارے چند دن کی زندگی ہے، موج مستی میں گزار لیجئے، تو آپ کو فوراً استغفار پڑھنا ہے۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دیا ہے، اور وہ جس کا جشن منانے کے لیے یہاں آئے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، انہوں نے تو پوری زندگی مجاہدہ کیا ہے، اپنے نفس سے مقابلہ کیا ہے۔ تو وہ جو اپنے نفس سے مقابلہ کرتے ہیں، جہاد کرتے رہتے ہیں۔ جہاد کا مطلب اپنے نفس سے مقابلہ کرنا ہے، گناہوں سے نفس کو روکنا ہے، غیبت سے روکنا ہے، بدی سے روکنا ہے۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ وہ لوگ جو ہماری راہ میں جہاد کریں، یا جنہوں نے ہماری راہ میں جہاد کیا، ہم ضرور اپنی راہ یعنی جنت کی راہ کی ان کے لیے رہنمائی فرمائیں گے۔ کوشش کریں، کوشش کرنا یہ آپ کا کام ہے، اور ہمارا کام ہے کامیابی دینا، یہ اللہ کے ذمہ کرم پہ ہے۔ غوث اعظم نے کوششیں کی اور اللہ پاک نے انہیں کامیابی عطا فرمائی، بائیں طور کہ اللہ نے انہیں اپنا دوست بنا لیا، اپنا ولی بنا لیا۔ والدین کی وصیت پہ انہوں نے عمل کیا۔ والدہ ماجدہ نے کہا تھا، بیٹے آپ کو جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ راستے میں آپ کو چند شر پسند لوگوں نے گھیر لیا، یہ گنڈے تھے، یہ ڈاکو حضرات تھے، اور آپ سے مال، آپ کے ساتھیوں سے مال کو غصب کرنا چاہا، لے لیا۔ آپ سے معلوم کرا آپ کے پاس بھی کچھ ہے، انہوں نے سچ بتا دیا، میرے پاس میں بھی کچھ مال ہے۔ یہ چند اشرفیاں، تقریباً 40 اشرفیاں ہیں۔ ڈاکو لوگوں نے مشورہ کیا، بات کیا ہے؟ آخرکار بچہ بالکل سچ بولتا ہے، لگتا ہے بار بار معلوم کرتا ہے۔ چند لوگوں نے معلوم کیا، اس کے بعد میں ڈاکو کے سردار نے معلوم کیا، تو آپ نے بتایا، جی ہاں میرے پاس میں یہ اشرفیاں ہیں جو میری والدہ ماجدہ نے مجھے دی تھیں، اور میری صدری میں یہ سل دی تھیں، اور مجھے وصیت کی تھی کہ بیٹے آپ کو جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ ان لوگوں نے تعجب کیا، وہ حیران ہو گئے ڈاکو لوگ کہ یہ چھوٹا سا بچہ ہے اور اپنی والدہ ماجدہ کا کیا ہوا وعدہ وفائی کرتا ہے، اور ایک ہم نکمے ہیں،
ہم نالائق ہیں، ہم گناہگار ہیں، ہم بدکار ہیں، ڈاکو ہیں، راتوں دن اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ زندگی میں انقلاب آ گیا ان لوگوں کی غوث اعظم کے واسطے سے۔ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے انہوں کی تقدیر کو بدل دیا۔ انہوں کے دل میں آیا کیوں نہ ہم بھی اللہ کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں اور اس کے وفادار بندے بن جائیں۔ ان ڈاکو بچوں نے توبہ کیا اللہ کی بارگاہ میں سچے دلوں سے اور مذہب اسلام میں صحیح معنوں میں داخل ہو گئے۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ تبارک تعالیٰ عنہ ہیں۔ چلتے ہیں نا تب بھی رہنمائی کا سبب بنتے ہیں۔ علم حاصل کرنے جا رہے ہیں نا تو راستے میں متعدد لوگوں کو آپ رشد و ہدایت کا پیغام دیتے جا رہے ہیں۔ جو ڈاکو ہیں انہیں صحیح معنوں میں انسان اور صحیح معنوں میں مسلمان اور صحیح معنوں میں انسانیت کا درس دے رہے ہیں۔ میرے دوستو، آج ہمیں اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی زندگی سے کہ ہم کس بیانی کو ترک کریں۔ یہ بہت بڑا چیپٹر ہے، کس بیانی کو ترک کریں۔ غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ آپ کس بیانی سے دور رہتے تھے، یہاں تک کہ اتنے مشکل وقت میں بھی آپ صدق بیانی سے بات چیت کیے اور آپ نے سچ سچ بتا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے علم کو حاصل بھی کیا تھا اور اس پہ عمل بھی کیا تھا۔ ایک علم ظاہری ہوتا ہے، جو انسان پڑھ لیتا ہے 10 20 100 اور 100 200 1000 2000 کتابیں یاد کر کے انسان کوئی عالم نہیں بنتا ہے، کوئی پروفیسر نہیں بنتا ہے۔ اسی لیے مجھے کہنے دیا جائے کئی انسان پی ایچ ڈی کی ڈگری کرنے کے بعد میں بھی وہ انسان نہیں بنتا ہے۔ کئی جگہ کے واقعات ہیں کہ پی ایچ ڈی تو کر لیا ہے، پروفیسر تو بن گیا ہے، ڈاکٹر تو بن گیا ہے، بٹ انسان نہیں بنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظاہری علم حاصل کر لیا، باطنی علم حاصل نہ کیا، تقوی اختیار نہ کیا۔ غوث اعظم نے ظاہری بھی علم حاصل کیا تھا اور باطنی بھی معارف علوم و فنون بھی حاصل کیے تھے، اور آپ علوم و فنون کا مرکز اور سرچشمہ بن چکے تھے، علم و حکمت کا مرکز اور سینٹر بن چکے تھے۔ غوث اعظم رضی اللہ تبارک تعالی عنہ نے یہ درس دیا ہے کہ فقط اے لوگو آپ کو علم سیکھنا نہیں ہے بلکہ عمل بھی کرنا ہے۔ اور کتنی جگہ کے واقعات ہیں، کبھی آپ دیکھتے ہیں بنارس میں کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے، ڈاکٹر ہونے کے باوجود بھی وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، کسی عام انسان کے ساتھ میں نہیں بلکہ اس کے ساتھ میں جو ڈاکٹر ہے۔ یہ لوگ ڈاکٹر تو بن گیا، پروفیسر تو بن گیا، لیکن انسان نہ بنا ہے۔ انسان آپ انسان تب بنو گے جب کہ غوث اعظم رضی اللہ تبارک تعالی عنہ جیسی سیرت کو بناؤ گے، علم بھی حاصل کرو گے، عمل بھی کرو گے۔ علم کے بغیر عمل کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک کتاب نہیں 100 کتابیں بھی آپ پڑھ لیں، قرآن شریف پورا حفظ نہیں، مکمل طور پر آپ ایک ایک حرکت اور ایک حرکات و سکنات، اس کے اعراب، اس کے معانی، اس کے تفسیر کے ساتھ بھی پڑھو، اور لیکن جب تک عمل نہیں تب تک کچھ نہیں۔ آپ پروفیسر بن جائیے، لیکن آج کل بہت لوگ آپ کو دیکھیں گے پروفیسر ہے لیکن جھوٹ بول رہا ہے، پروفیسر ہے اور جھوٹ بول رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اس نے ڈگری حاصل کر لی ہے، محنت کر لیا ہے، ڈاکٹر ہے۔ آج کل تو کئی انسان ایسا ہے، اور میں نے خود بھی تجزیہ کیا اس چیز کا۔ میری چھوٹی سی ابھی عمر ہے، لیکن آپ کی عمریں بڑی بڑی ہیں بزرگوں، آپ کا مجھ سے زیادہ تجربہ ہوگا۔ میں اپنا تجربہ آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں۔ دیکھیے نا، آج کل جو ڈاکٹر ہیں جو طبی معالجہ کر رہے ہیں، اس میں بھی کئی ڈاکٹر ایسا ہو گیا ہے جو دنیا کے لیے
معالجہ کر رہا ہے، دنیا کمانے کے لیے ٹریٹمنٹ کر رہا ہے، جبکہ آج سے 500 سال پہلے، 800 سال پہلے، 1000 سال پہلے زیادہ تر لوگ ڈاکٹر وہ ہوا کرتے تھے جو انسانیت کی خدمت کیا کرتے تھے۔ زمانہ بدل رہا ہے تیزی کے ساتھ میں، لہذا ڈاکٹر اگر بنتا ہے تو ایسا ڈاکٹر بنے آپ میں۔ میرے دوستو، ایسا ڈاکٹر ہمیں ہندوستان میں چاہیے جو کہ ڈاکٹر بھی ہو اور وہ انسان بھی ہو، انسانیت کے لیے کام کرنے والا ہو، پیسے اور مادیت پسند نہ ہو، مادیت کی طرف جانے والا نہ ہو۔ تجھے جتنا پیسہ ملنا ہے تیری تقدیر میں اللہ نے لکھ دیا ہے بیٹا، وہ تم کو مل کر رہے گا۔ وہ خالق و مالک نے وعدہ کر لیا ہے، تو پھر کیوں نہ عزت سے اسے حاصل کرتے ہو، کیوں نہ وقار کے ساتھ اسے حاصل کرتے ہو۔ غوث اعظم نے یہ ہمیں تعلیم دی ہے، ہم سب کو یہ تعلیم دی ہے کہ ہم اگر ڈاکٹر بھی بنے تو لوگوں کی سیوا کرنے والا بنے، اور پیسے تو خود بخود آپ کی قسمت میں، ہماری قسمت میں جو رکھا ہے اللہ نے وہ مل کے رہے گا۔ تقدیر سے زیادہ وقت سے پہلے کسی کو کچھ نہیں ملتا، لہٰذا آپ عالم بھی بنے، مفتی بھی بنے، محدث بھی بنے، ڈاکٹر بھی بنے، انجینئر بھی بنے، اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ انسان بنے۔ غوث اعظم نے ہمیں انسانیت کا درس دیا ہے، کوشش کرنی ہے نا انشاءاللہ عز و جل۔ تبھی بولے نا کس بیانی سے آپ کو دور رہنا ہے، اجتناب کرنا ہے۔ کیوں کہ غوث اعظم بہت انٹیلیجنٹ انسان تھے، بہت بڑے عالم تھے، فقیہ تھے، محقق تھے، اپنے وقت کے جید عالم دین تھے، فقیہ تھے، اپنے وقت کے قطب تھے، اپنے وقت کے اقطاب کے سردار تھے۔ بولے میں نے جو ہے وہ علم حاصل کیا، اور اتنا علم حاصل کیا کہ علم حاصل کرتے کرتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اپنے کرم سے عالم بھی بنا دیا، فاضل بھی بنا دیا، بلکہ ولیوں کی ایک معیار ہوتا ہے، ایک حیثیت ہوتی ہے، ایک پوزیشن ہوتی ہے جو اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے۔ ولیوں میں وہ پوزیشن اور وہ رینک اور وہ تقدیر، وہ درجہ ہے قطب ہونے کا۔ بتاتے ہیں میں نے علم کو حاصل کیا، یہاں تک کہ میں رات و دن علم حاصل کرتا رہا، اور اللہ کے فضل سے، اس کی مہربانی سے اللہ نے مجھے اقطاب کا بہترین قطب بنا دیا، بڑا درجہ عطا فرما دیا۔ یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کے کرم سے مجھے اللہ نے عطا فرمایا۔ یاد رکھیے اس طرح کے جو بھی جملے غوث اعظم کہنا وہ واہ گیری کے لیے نہیں ہیں، تکبر کے لیے نہیں ہیں، بلکہ روحانی وعار بتانے کے لیے ہیں، روحانی طاقت بتانے کے لیے ہیں۔ انہوں نے اپنی واہ گیری نہیں کی ہے، تکبر کے اعتبار سے نہیں کہا ہے، بلکہ تحدیث نعمت کے طور پہ کہا ہے، اور روحانی طاقت کو بتانے کے لیے کہا ہے کہ میں نے اللہ کے حکم کی اتباع کی ہے، اور رسول اللہ علیہ السلام کی سنتوں کی پیروی کی ہے۔ پیروی جو کیا ہوں نا تو اتنا بڑا مجھے درجہ دے دیا، اللہ نے اتنا بڑا درجہ دے دیا۔ خود بتاتے ہیں تحدیث نعمت پہ روحانی پوزیشن، روحانی درجہ بتاتے ہوئے فرماتے ہیں قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم مبارک تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ اپنا روحانی درجہ بتانے کے لیے آپ نے ذکر فرمایا، تکبر کے لیے نہیں بتایا ہے، تکبر کرنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے علم کو حاصل کیا ہے اور اس پہ عمل کیا ہے۔ علم و عمل کی زندگی آج ہمارے لیے لازمی و ضروری ہے۔ میرے دوستو، علم و عمل کی زندگی گزاریں۔ آپ کی سیرت میں سے ایک عظیم پارٹ جو ہے
وہ یہ ہے کہ کس بیانی سے دور رہنا ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک کس بیانی سے دور رہنا. ایک حدیث شریف میں آتا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. یہ حدیث پاک امام ترمذی نے اس کو روایت کیا. حدیث نمبر 1993. سیم اسی حدیث پاک کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا حدیث نمبر 51 کے اندر کتاب سنن ابن ماجہ. ان انس بن مالک رضی اللہ تبارک تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ترک الكذب وهو باطل بني له قصر في ربد الجنة ومن ترك المراء وهو محق بني له في وسطها ومن ترك المراء وهو محق بني له في وسطها ومن حسن خلقه بني له في أعلاها. يعني this hadith had been narrated by Imam Tirmidhi. This hadith narrated by Imam Tirmidhi in his book Sunan Jami Tirmidhi, hadith number 1993. It was narrated by Anas bin Malik radiyallahu tabaraka ta'ala anhu qala radiyallahu tabaraka ta'ala anhu, may Allah be pleased with him, said, whoever gives up argument when he is in the right way, a place will be built for him on the arches of paradise. And whoever gives up argument when he is right on the right way, a place will be built for him in the middle of paradise. And whoever has good behavior, a place will be built for him in the highest reaches of paradise. یعنی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تبارک تعالی عنہ سے روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس انسان نے جھوٹ کو ترک کر دیا باوجود یہ کہ وہ غلطی پر تھا لیکن سامنے والے کو بولا مجھ سے بھول ہو گئی, مجھ سے غلطی ہو گئی, اور وہ جھوٹ نہ بولا بیکاز اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے حرام قرار دیا ہے. تو آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس انسان نے جو جھوٹ نہ بولا نا وہ اللہ کی محبت میں نہ بولا ہے, اللہ سے ڈرتے ہوئے نہیں بولا ہے, اور رسول اللہ علیہ السلام کی سنتوں پہ عمل کرتے ہوئے نہیں بولا. آقا ارشاد فرماتے ہیں a place will be built for him on the outskirts of paradise. تو اس کے لیے جنت کے ایک طرف سے, ایک کنارے سے, ایک جانب سے ایک شاندار بلڈنگ اور ایک بہترین بنگلہ تیار کیا جائے گا. سبحان اللہ, جزاک اللہ. اسی حدیث میں دوسری چیز کو جو ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, کچھ اور بیان کروں, حدیث پاک کو کمپلیٹ کر لیتا ہوں. اوکے. آقا علیہ السلام میں حدیث پاک کو کمپلیٹ کرتا ہوں. آقا علیہ السلام نے دوسری چیز کو جو ذکر کیا وہ یہ ہے, بہت عظیم چیز ہے کہ جس نے کہ کٹ حجتی کو ترک کر دیا, یعنی اختلافات نہ کیے, لڑائیاں نہ کیے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے لڑائیوں سے منع کر دیا ہے. وَمَن تَرَكَ الْمِرَاءَ وَهُوَ مُحِقٌ, جس نے کٹ حجتی کو چھوڑ دیا, آرگیومنٹ کو چھوڑ دیا, لڑائی کو چھوڑ دیا, باوجود یہ کہ حق پر ہے, a place will be built for him in the middle of paradise. تو اس کے لیے جنت کے سائڈ سے نہیں, جنت کے ایک طرف سے نہیں, بلکہ جنت کے بیچا بیچ میں, جنت کے درمیانی حصے میں ایک شاندار بلڈنگ اور شاندار عمارت منتخب کی جائے گی, بنائی جائے گی. سب سے آخری بات جو میں اس پروگرام سے آپ کو دینا چاہ رہا ہوں تمام سامعین کو, وہ ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا and whoever has good behavior, جس نے اپنے اخلاق کو اچھا کر لیا, اپنے کردار کو بہترین کر لیا, a place will be built for him in the highest reaches of paradise. تو اس کے لیے جنت کے سب سے اعلیٰ درجے میں
بہترین عمارت اور بہترین بنگلہ، بہترین بلڈنگ بنائی جائے گی۔ لہذا غوث اعظم کی تعلیمات میں سے ہے کہ ہم کس بیانی کو ترک کریں اور آپس میں لڑائی نہ کریں، بلکہ اخوت اور بھائی چارگی کے ساتھ میں رہیں، تو ہمارے معاشرے میں امن و امان قائم ہوگا۔ اپنے اخلاق کو، اپنے بیہیویئر کو بہترین بنائیں اور اولیاء اللہ کے بتائے ہوئے طریقے، بالخصوص غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے منہج کو اپنائیں، جو کہ اولیاء اللہ کے جو نقش قدم پہ چلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان پہ رحمت نازل کرتا ہے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ خدا سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے صحیح معنوں میں ہمیں غوث اعظم کی تعلیمات، علم اور عمل، والدین کی خدمت، کس بیانی کو ترک کرنا اور اختلافات کو ختم کرنا، اتحاد کو قائم کرنا، اچھے اخلاق کو بنانا، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا اور علم حاصل کرنا، یہ عظیم غوث اعظم کی تعلیمات میں سے ہے۔ ہم سب کو اس پر اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات نے سب نے بغور سماعت کیا، بغور سماعت کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ، استغفر اللہ لی ولکم۔